من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ، مولا علی، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، مولا علی فرما رہے ہیں جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ کتنا مشکل کام ہے اپنے آپ کو پہچاننا، جتنا مشکل کام رب کو پہچاننا اتنا مشکل کام آپ خود کو پہچاننا۔ جی مشکل ہے، جب ہم اپنے آپ کو نہیں جانتے، ہم دوسروں کو نہیں جانتے، یہ کیا سوچتا ہے، کیا اس کے نیتیں ہیں، کیا ارادے ہیں اس کے، تو پھر ہم اپنا اسے بڑا کیسے بنا لیں گے، ہم اپنا رہنما اسے کیسے بنا لیں گے، ہم اس کو اس پر اپنا دین کیسے، اپنے دین کا انحصار، اپنے ایمان کا، اپنے عقیدے کا اس پہ بھروسہ کیسے کریں گے؟ تو اب ہمارا رہنما وہ ہو جسے اللہ نے بنایا ہو۔ لہذا ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے، اس مجمع کو، اس ممبر کو، اس عزا خانے کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ مصیبتیں برداشت کرتا ہے مگر غیر معیاری لوگوں کو نہیں مانتا۔ یہ مانتے ہی انہیں ہیں جنہیں اللہ نے بنایا ہوتا ہے۔ پریشانیاں ہوں گی، مصائب ہوں گے، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل۔ صعوبتوں کا سامنا ہوگا، مصائب کا سامنا ہوگا، مگر ماننا انہیں ہے جنہیں اللہ نے بنایا ہے۔ یہ عقیدہ امامت، وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ اچھا، ماننا اسے ہے جسے اللہ بنائے۔ ہم اس لیے نہیں بنا سکتے کہ ہم سینے میں کیا چھپا ہے وہ جانتے نہیں ہیں۔ قاعدہ قانون دیکھیں کتنے معقول، کتنا روشن انداز سے اللہ نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ ہم یوں نہیں بنا سکتے کہ سینوں میں کیا چھپا ہوا ہے ہم جانتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ماننا اسے ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہماری آخرت ہے، جس کے ہاتھ میں ہمارا کل ہے۔ اپنا بڑا اسے ماننا ہے جس کے ہاتھ میں فلاح ہے، جس کے ہاتھ میں رستگاری ہے، جس کے ہاتھ میں ہماری نجات ہے۔ نجات وہی دے گا کہ جسے اللہ نے بنایا ہوگا۔ آخرش کیوں؟ کیا یہی دنیا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے؟ نہیں، اس کے بعد ایک اور جہان ہے۔ لہذا قرآن مجید میں یہ بہت روشن اصول دیا ہے اللہ نے کہ جنت اعمال کی بنیاد پہ نہیں ملے گی، جنت عقیدے کی بنیاد پہ ملے گی۔ عقیدے کی بنیاد پر جنت ملے گی، اعمال کی بنیاد میں جنت کے درجے ملیں گے۔ میں دلیل دوں گا، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ جی عقیدے کی بنیاد پر جنت، اور پھر جنت جب مل گئی تو پھر اعمال کام آئیں گے۔ یعنی میں یوں کہہ دوں کہ اعمال کا جو نتیجہ ہے وہ جنت کے درجوں کی صورت میں۔ اللہ نے روزے کیوں رکھوائے؟ لعلکم تتقون۔ اللہ نماز کیوں پڑھوا رہا ہے؟ لعلکم تتقون۔ حج کیوں کروا رہا ہے؟ لعلکم تتقون۔ اوفوا بالعہد، کیوں وعدے پورے کرو؟ لعلکم تتقون۔ ہم المتقون، یہ الفاظ ہیں نا۔ جہاد، ہم المتقون، لعلکم تتقون، یہ جتنے اعمال ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اچھا، عجیب دستور ہے، اعمال کرو تاکہ متقی بن جاؤ، اور اللہ قبول بھی متقی سے کرتا ہے۔ انما یتقبل اللہ المتقین من المتقین، اللہ متقین سے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ تقوی اعمال کا نتیجہ، اعمال تقوی کا نتیجہ، جی۔ لیکن لعلکم تفلحون عبادات کے اوپر نہیں ہے۔ دیکھیے، ہرگز اس ممبر سے اعمال اور عبادات کے خلاف سوچا نہیں جا سکتا، بولنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اگر کوئی اس ممبر سے اعمال اور عبادات کے خلاف بات کرے تو بھائی کچھ دیر کے لیے اس خطیب سے ناراضگی لے لینا، نظریہ نہ چھوڑنا۔ اگر کوئی ممبر سے نماز کے خلاف بولے، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔
اگر کوئی ممبر سے عبادات کے خلاف بات کرے، اگر کوئی ممبر سے مسجد کے خلاف بات کرے، اگر کوئی ممبر سے ممبر کے خلاف بات کرے، اگر عبادات کے خلاف ممبر سے بات ہو رہی ہے تو یہ ممبر پہ ممبر کے خلاف بات ہو رہی ہے، تو آپ کچھ دیر کے لیے اس کی ناراضگی برداشت کر لیجئے گا۔ میں اشارہ دے رہا ہوں آپ کو، کچھ دیر کے لیے اس کی ناراضگی برداشت کر لیجئے گا، تعلقات توڑ لیجئے گا، لیکن نظریے سے ہاتھ نہ اٹھائیے گا۔ اس لیے میں مکمل یہ کوشش ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں اس کو اپنے سننے والوں کے سامنے منتقل کر سکوں۔ میری مراد یہ ہے کہ قرآن مجید میں بھائی جنت کے 8 درجے ہیں، جہنم کے 7 درجے ہیں۔ جی یہ درجے اعمال کی بنیاد پر ہیں یا نہیں؟ ایک جیسے کیوں نہیں ہے؟ ایک جیسی جنت کیوں نہیں ہے؟ یہ جنت مختلف کیوں ہیں؟ جنت کے 8 درجے، دوزخ کے 7 درجے، یہ اعمال کی بنیاد پر ہی تو ہیں۔ جس کا عمل خالص تر، جس کا عمل مکمل، جس کا عمل بہتر سے بہتر، اس کا درجہ بھی بہتر سے بہتر۔ ایک صف کے اندر 10 لوگ کھڑے ہیں، سب کو اسی نماز کا فائدہ مختلف ملے گا، دونوں ایک جیسی، سب ایک جیسی نماز پڑھ رہے ہیں، 10 کے 10 ایک جیسی نماز پڑھ رہے ہیں، مگر ایک کو شاید وہ جو بالکل آخر میں آیا ہے اور کونے میں کھڑا ہے اسے زیادہ ثواب ملے شاید، اور شاید جو مولانا کے پیچھے مولانا کوئی تکبیر سکھا رہے ہیں۔ ہماری مسجدوں میں یہ بھی تو مشکل ہے، ہمارے ہاں مولانا کو تکبیر سکھا رہے ہوتے ہیں نا جی۔ 40 سال سے مولانا ایسے یہ اقامت کہتا رہا ہوں، آپ نبی نئے آئے، آپ مجھے سکھائیں گے؟ یہ بولنے والا امام حسن و امام حسین کو مانتا ہے یا نہیں؟ اگر یہ بولنے والا امام حسن امام حسین کو مانتا ہے تو کسی مرحلے پر بھی کوئی ٹوکے روکے بتائے تو اس کا شکریہ ادا کرو۔ انسان ہے نا بھائی، سفید بالوں کی وجہ سے، عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے احترام ہے، تعظیم ہے، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جتنی عمر بڑھتی چلی جائے گی اتنا ہی مستند ہوتے چلے جائیں گے۔ کیا معلوم کہ کم سن آپ ہی کا بچہ، آپ ہی کا پوتا آپ سے زیادہ معلومات لے کر آیا ہو، آپ کو تو اس بچے کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے آپ کی توجہ دلا دی۔ اور پھر میں تو بات ان سے کر رہا ہوں جو حضرت ابو طالب کے ماننے والے ہیں۔ حضرت ابو طالب کا تو کارنامہ ہی یہ تھا کہ اپنے بچے کو، مگر بچہ جو سچا تھا اس کو اپنا مولا مانتے ہیں۔ حضرت ابو طالب نے پالا جن بچوں کو، بچے تھے مگر سچے تھے، تو حضرت ابو طالب جیسے جنہوں نے گود میں رکھا، آواز دی قم یا سیدی و مولائی، اے میرے مولا، اے میرے سید کھڑے ہو جاؤ، قل ما شئتا، اور جو چاہتے ہو وہ بولو۔ جگر چاہیے اپنے بچے کو اپنا مولا بولنے کے لیے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جگر چاہیے، حوصلہ چاہیے۔ جواب دیجئے۔ اللہم صل علی محمد۔ یہ آسان کام نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، ممکن ہے جو صف کے آخر میں کھڑا ہو اس کی نماز کا ثواب زیادہ ہو، اور جو بالکل ہی مولانا کے قریب کھڑا ہو کہ خدا نخواستہ مولانا کسی وجہ سے پیچھے ہٹیں تو آگے بڑھ کے نماز مکمل کروائے۔ جی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے نا، تھکے ہوئے تھے، بے ہوش ہو گئے، جی ایک رکعت کے اندر بے ہوش ہو گئے مثال کے طور پر، تو پھر وہ جو بالکل پیچھے کھڑا ہے وہ آگے بڑھے گا نا۔ کتنی سنگین ذمہ داری ہے بالکل پیچھے کھڑے ہونے والے کی، مگر ہمارے ہاں تو پلاٹ پہلے سے ریزرو ہوتے ہیں۔ میں تو ساری مسجدوں کی بات کر رہا ہوں، مجھے کسی خاص مسجد کا نہیں پتا، میں تو اکثر جگہوں کی بات کر رہا ہوں جی۔ پلاٹ پہلے سے ریزرو ہے، خاندانی ہے، میرے دادا یہاں بیٹھتے تھے، پھر میرے ابا یہاں بیٹھتے تھے، اب میں یہاں بیٹھ رہا ہوں آ کے،
تو اٹھو پیچھے جاؤ. اور وہ کہے بھائی تم کون ہو, مجھے کیوں پیچھے, میرے ابا بیٹھتے تھے یہاں اور میں سجدہ رکھ کے چلا گیا تھا. جیسے پہلے وہ بس کے اندر وہ رومال ڈال دیتے تھے نا سیٹ گھیرنے کے لیے, اور یہ پہلے ہی 1 گھنٹہ پہلے سجدہ رکھ کے چلے گئے تھے, یا میں سجدہ رکھ کے گیا تھا, تو اب یہ قبضہ میرا ہے. یہ مسجد ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. نہیں آپ ناراض ہو رہے ہیں تو ایک بلند صلوات پڑھیں. اللہم صل علی محمد و آل. پھر بھی بلند صلوات پڑھیں. اللہم صل علی محمد و آل محمد. عزیزو, ہر ایک کے اعمال اور اس کے اعمال کی کیفیات کی بنیاد پر اسے جنت میں درجہ ملے گا. اور بلکہ اور روشن کہوں, الاعمال بالنیات, نیتوں کی بنیاد پر اعمال ہیں. جس کی نیت خالص ترین, اس کا عمل بھی خالص ترین, اس کا درجہ بھی اس کے مطابق بلند ہوتا چلا جائے گا. تو اب میں اور آپ ایک دوسرے کی تو نیتوں کو نہیں جانتے. وہ جو صف میں کھڑے ہوئے نمازی ہیں, کس کی نیت کیا ہے وہ تو ہم نہیں جانتے. تو جو جانتا ہے وہی درجہ دے گا نا, پھر وہی اس کے مطابق درجہ دے گا. تو اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, اور اعمال کی بنیاد پر جنت میں درجے ملیں گے. لیکن عزیزان گرامی, خود جنت جس بنیاد پر ملے گی, جنت جس بنیاد پر ملے گی, وہ ہے عقیدہ, وہ ہے ایمان, وہ ہے نظریہ, وہ ہے اصول دین, جنہیں ہم اصول دین کہتے ہیں. عمومی خطابت ہے نا. اصول دین, توحید, عدل, تھکے ہوئے تو نہیں ہیں, نبوت, امامت, قیامت, عقائد کے بنیاد پر جنت ملے گی.